اللہ جل شانہ جب بہت خوش ہوتے ہیں اور بندوں سے ان کی رضامندی بہت انتہا کو پہنچتی ہے تو اپنے سب سے بڑے خزانے کا منہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے خزانے میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے۔ دنیا جہان کے جتنے خزانے ہماری نظروں کے سامنے ہیں یا جن کا تصور ہم باندھتے ہیں یا جس کو ہم چاہتے ہیں، ہم نے یا ہمارے آباء و اجداد نے آدم علیہ السلام سے این دم تک یا اللہ جل شانہ کی مخلوق اس زمین پر ہم سے پہلے آنے والی مخلوقات ہوں، فرشتوں کی شکل میں، جناتوں کی شکل میں، اور بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں زمین پر، انہوں نے بھی جتنی نعمتیں دیکھی ہوں گی، جتنی دولت دیکھی ہوگی، وہ سب ایک ذرے بے مقدار ہیں اللہ جل شانہ کے خزانے کے مقابلے میں۔ لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے سب سے قیمتی دولت کا دروازہ کھولتا ہے اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے لیے جب راضی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی میں ہے کہ جو چیز میں نے بندوں پر فرض کر دی ہے، ضروری ٹھہرا دیا ہے، وہ میرے خزانے کی سب سے اچھی چیز ہے، اور اسی سے میں سب سے زیادہ جو چیز فرض کی ہے بندے سے راضی ہوتا ہوں۔ اللہ کی رضامندی کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں؟ جو اللہ کے فرائض کو، جو کچھ فرض ہے اس کو بندہ ادا کر لے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیز فرض کی ہے۔ نماز روزے کی شکل میں، اللہ جل شانہ کی عبادات کی شکل میں ہو، یا اور حقوق و معاملات کے تعلق سے ہو، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، یہ جتنے حق فرض کیے اللہ جل شانہ نے ہمارے، وہ حق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور اس کو بجا لانے والا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کو، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، ایسا نہیں کہ فرض ادا کیا، اللہ جل شانہ بے انتہا خوش ہو گئے، بندے سے راضی ہو گئے، اور بندے نے اپنی مراد پا لی، تو وہ وہیں تک نہیں رکتے یہ بندے، جب اللہ کا ہو گئے، اس کا فرض ادا کر لیا، تو اس کے بعد وہ چاہتے نہیں کہ اللہ جل شانہ سے جدا ہوں ایک لمحے کے لیے۔ جیسے کسی کو خزانہ مل جائے، کس کو بہت بڑی دولت مل جائے، کسی بڑے دربار میں حاضری کا موقع مل جائے، کیا وہ چاہے گا کہ کل اسی درگاہ سے وہ پھٹکارا جائے، دھتکارا جائے، پھر اس کا کوئی سنا ہی نہ جائے، اس کے کوئی لنک اور تعلق ہی نہ رہ جائے؟ انسان چاہتا ہے کہ یہ برقرار رہے ہمیشہ۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي، جو میرا ہو جاتا ہے فرض ادا کر کے، میں اس کو بہت چاہنے لگتا ہوں، اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں، اور وہ سب سے میرا محبوب اور چہیتا بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بندہ بھی بہت ہوشیار ہے، اور میں نے بھی اپنے انعام کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، میں نے بندے کے لیے نوافل کے دروازے کھول دیے، تطوعات کے دروازے کھول دیے ہیں، مستحبات کے دروازے کھول دیے ہیں، کہ فرض ادا ہو گیا، 4 رکعت پڑھ لی، لیکن اس کے بعد نوافل کا سلسلہ اس سے ختم نہیں ہوتا۔ باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا اس نے، جو فرائض تھے، اولاد کے حق کو اس نے ادا کرنے کی پوری طاقت لگا دی، لیکن اس کے بعد بھی کچھ احسانات ہیں، کچھ انعامات ہیں، کچھ تعلقات ہیں، جس کو اور زیادہ مضبوط رکھنے کے لیے ان سب چیزوں کو بھی کرتا رہتا ہے۔
زکوٰۃ دے دی لیکن وہ خیرات کا دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ اتنا باب عالی اس کو ملا، پھر کیسے بند کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی دولت فرائض کے شکل میں ہے۔ ہم دو حال سے خالی نہیں، ہم میں سے اکثریت فرائض کو سب سے بڑا بوجھ سمجھتی ہے، اور کچھ لوگ فرائض میں کوتاہی کے ساتھ نوافل کا اور تطوعات کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بڑی خطرناک ہیں۔ فرض کے طریقے سے ادا کیجئے، بلکہ قرض کی طرح سے ادا کیجئے کہ قرض کھانے والے کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ فرض بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے کہ یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہے، وہ قائم رہنا چاہیے ہر طریقے سے۔ ہمارے فرائض حقوق اللہ کے قبیل سے بھی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کا پڑھنا سمجھنا، یہ سب فرائض میں سے ہیں مومن کے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، اور آپ کے جتنے اس دینی شاعر سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب فرائض ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم فریضہ کیا ہے؟ مساجد ہیں۔ مساجد کا حق کئی طریقے سے ہے، فقہا نے اس کو کئی تقسیمات کیے ہیں کہ مساجد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا اور فرض سمجھ کر کے مساجد کے لیے تگ و دو کرنا۔ بلکہ کہتے یہ ہیں کہ سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض یہ ہے، یعنی آپ ہیں تو اپنے لیے آپ درخت کے نیچے زندگی گزار دیں، لیکن آل و اولاد ہے، بیوی لے آئے، ماں باپ ہیں، تو ان کو درخت کے نیچے آپ نہیں رکھیں گے۔ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ان کے لیے حسب حیثیت ایک کٹیا، ایک جھوپڑا اور چڑیا جیسے گھونسلہ بناتی ہے، وہ گھونسلہ ہی بنا کر کے دیں آپ، تب شادی کریں، تب آل و اولاد کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو پائیں مرا لنگنیس جائے خدا تنگنیس۔ اللہ کی زمین بہت لمبی چوڑی ہے، اللہ نے مجھے لولا لنگڑا نہیں بنایا ہے کہ میں ایسے ہی اللہ کے بھروسے اپنی زندگی گزار نہیں، تگ و دو کرنی۔ تو یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ طریقے سے یاد دلایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پہلا گھر اس روئے زمین پر، اس زمین کے کو بچھانے کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چڑیا، چرنگ اور بھی یہ سانپوں کے بل، یہ دنیا، یہ کوئی گھر نہیں تھا، کسی کا کوئی گھر نہیں تھا۔ اس میں شگافی ہے تھوڑی سی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے لیے تو سب مانتے ہیں کہ کوئی بھی روئے زمین پر کوئی گھر نہیں تھا، کسی کے سر چھپانے کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ کوئی گھر بنایا جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے اول بیت، پہلا گھر اس زمین پر کون سا بنایا؟ جو مکے میں ہے، خانہ کعبہ کی شکل، کوئی گھر نہیں تھا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ہمارے اوپر جو گھر بنانے فرض ہیں، اس کے پیچھے کے اور اس کے آگے کے سب فرائض چھوڑیے، لیکن اگر کوئی گھر بنانا ہو اور سب کے سر پہ اولے پڑ رہے ہوں، بال کاٹا نہیں، موڑا نہیں، تب تک اولے پڑنے شروع ہو گئے، اس وقت فرض کیا ہے آپ کے اوپر؟ کہ سر چھپائیں گے، پہلے سر کی خبر لیں گے کہ اولے پڑ رہے ہیں، بال کٹاتے ہی نہیں، کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اللہ کا گھر بننا ہے، اسی فکر مندی کے ساتھ، ان اول بیت، پہلا گھر وضع، جو لوگوں کے لیے ساری انسانیت کا گھر ہے، ہم لوگوں نے کہیں کہیں اس کو صرف مسلمانوں کا گھر بنا دیا۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں فقہی اور دیگر توجیحات میں نہیں جائیں گے، لیکن ان اول بیت وضع للناس، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے گھر بنایا گیا، وہ للذی ببکہ
جو مکہ مکرمہ میں مبارکن، زمین میں برکت اسی وقت رہے گی جب یہ اللہ کے گھر قائم رہیں گے. یہ اللہ کے گھر جب قائم رہیں گے، قائم کیے جائیں گے، تب آپ کے گھر گھروں دے محفوظ رہیں گے، تب آپ گھر والے کہلائیں گے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ مسلمانوں کو یہ تاریخی چیز اور یہ فرض اس لیے بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بنیادی چیز یہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک مولانا صاحب نے ہم سے کہا کہ مسجد کی اہمیت کے لیے کیا ضروری نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بڑی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور کی بات. لیکن کیا میں اس سے پہلے ایک اور ابتدائی بات نہ کہہ دوں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا، یہ دوسری مرتبہ فرشتوں کے بعد انہوں نے یہ گھر بنایا. اور کیا بنایا تھا؟ اور کون سا گھر چھوڑ کر کے آئے تھے؟ بابل، نینوا اور فلسطین، یہ سارے سرزمین، بڑے مالدار آدمی تھے وہ، اور دونوں طرح کی سرداری حاصل تھی ان کو. مالداری بھی تھی، سرداری بھی تھی، اور سرداری سیاسی اعتبار سے بھی تھی جس کو ہم لوگوں نے بٹوارا کیا ہے. یہ حقیقت میں سیاست نے اتنا برباد کیا ہے اور اس طرح سے بٹوارا کیا ہے کہ دین اور سیاست کو عجیب طرح سے ہم نے کہیں ملا دیتے ہیں تو گڈمٹ کر کے اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اپنے اصولوں کو خراب کرتے ہیں، اور کہیں اس طریقے سے دونوں کو جدا کرتے ہیں کہ ہمارا دین کسی معنی میں دین نہیں رہ جاتا، وہ ایک طرح کی چنگیزی ہوتی ہے، ایک طرح کی دنیا داری ہوتی ہے. ما للہ للہ وما لقیصر قیصر. یہ نصرانی لوگ جو تھے، کرسچن، انہوں نے یہی کیا تھا. کہا کہ جب اللہ مسجد میں آؤ تو پورے طور پر اللہ والے بن جاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی دے دو، مسجد کے حوالے کر دو، پھر اس سے کبھی ایک چائے بھی نہیں پیو گے تم. اللہ کے لیے دے دیا تو دے دیا، مسجد کو دے دیا تو دے دیا، اور بیٹوں کو قربان کر دیا تو بیٹوں سے کبھی کوئی آڑے وقت میں بھی کام نہیں لوگے، اللہ کو حوالے کر دیا تو حوالے کر. ما للہ للہ. ہم مسجد میں آئے ہیں تو دنیا کے کسی ایک لفظ کو بھی گوارا نہیں کر سکتے. بہت بنیادی چیز ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کو جاننا چاہیے. ہم تو مسجد میں آ کر کے بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو آگ ہے لکڑیوں کو جیسے کھاتی ہے، یہ گٹھر پورا دیکھ کے شام کو جائیں گے، صبح ملیں گے تو صرف راکھ ملے گی، لکڑی نام کی کوئی چیز نہیں ملے. مسجدوں میں بات اسی طریقے سے نیکیوں کو کھا جاتی. مسجدوں کا تقدس نہیں رہا، اس کا مقام نہیں رہا. اور جمعہ کے دن تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت فالتو بک رہا ہے، اپنے جمعہ کی نماز کو برباد کر رہا ہے، تو دوسرا صرف اتنا کہہ دے ہمدردی کے ناطے، دین کے ناطے، ایمان کے ناطے، اس کے جمعہ کو برباد ہونے کے ناطے صرف اتنا کہہ دے، اس کو بھائی چپ رہو، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو فقط لگا، اس نے بھی اپنا برباد کر. یہ مسجد کا تقدس تھا. تو عیسائیوں نے اس کو بڑے ڈھنگ سے برتا تھا. اللہ جل شانہ بہت خوش تھے، لیکن اس کو انہوں نے بہت بڑھا دیا، بہت چڑھا دیا، اور اس کے ساتھ ایک اور غلطی کی، دین و دنیا کا عجیب بٹوارا کیا. ما للہ للہ. اللہ کے لیے جب ہوں گے تو دنیا میں کوئی ولی، پیر اور دنیا کا عبادت گزار اور تہجد گزار بھی ہماری پاسنگ نہیں کر سکے گا. ایسا اللہ کا ہو جاتے ہیں ہم مسجدوں میں آ کر. اور جب اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، تو پوری پوری کوٹھیاں دے دی، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. آپ جا کے لندن میں دیکھیے، ان کے گھر اس طرح کے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، لیکن ان کے گرجا گھروں کو دیکھیے تو لگتا ہے کہ کس مٹی اور کس گارے سے انہوں نے بنایا تھا. اس میں سونا صرف کیا گیا ہوگا. تب یہ ہزار ہزار، 2,000 سال کی عمارتیں ایسی کھڑی ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی اسی قوت کے ساتھ بنی ہے، بنائی ہے. ایسا بنایا تھا انہوں نے. ان کے گھروں کی وہ نشانیاں نہیں ہیں، لیکن گرجا گھروں کی یہ نشانی. ایسا قربان کر دیتے تھے وہ اپنے آپ، ایسا اللہ والے بن جاتے تھے. لیکن ایک غلطی تو یہ کی کہ اس میں انہوں نے
غلو کر دیا. غلو یہ کیا کہ بیٹیوں کو بھی دے دیا، بیٹوں کو بھی دے دیا، اور اس میں ایسے ایسے غلو کیے کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے توریت میں انجیل میں نازل فرمائے تھے تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اتنے سے کام نہ چلے گا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. یہ جو انہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو جیسا دین کا جو معاملہ کیا ہے یہ ہم نے فرض نہیں کیا تھا. ایسا کیا مسئلہ ہے ان کا کہ اس طریقے سے یہ ہو گئے، بڑھا چڑھا کر کے غلو کر کے اپنے دین کو برباد کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع سے فرمایا تھا کہ انما ایاکم الغلو، لوگوں دین پر چلو لیکن غلو انتہائی درجے سے بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، اپنی طرف سے ایک لفظ مت بڑھاؤ. وہ تو ایسے ہی حرام ہو جائے گا، اللہ کے مقابلے میں ایک قانون تراشنا ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی. کوئی ملک برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے قانون کے مقابلے میں اس کے قانون کی مخالفت کریں. وہ بھی چل جاتا ہے کچھ سزا وزا دے کر کے، لیکن قانون کے مقابلے میں قانون بنائیں. اللہ جل شانہ اس وقت سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور بغاوت کی سب سے بدترین قسم وہ مانی جاتی ہے. ایک ملک میں دو قانون نہیں چلتے، اور اللہ کا قانون جو ہو، جو انبیاء کے ذریعے سے ہو بہو ایسا اتارا گیا ہو کہ وما ينطق عن الهوى، کہ نبی جو سب سے افضل تھے، سب سے پیارے تھے، سب سے نیک تھے، ویسا دل ساری دنیا کے ولیوں کا دل ملا کر کے بھی نیکی میں اس نبی کی پاسنگ نہیں کر سکتا تھا. زبان اتنی پاک تھی اور اتنا دل سچا تھا کہ جب بولتے تو روئے زمین میں اس سے اچھی بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے دین کے معاملے میں بولے. وما ينطق عن الهوى، آپ کی خواہش سراپا ایمان میں ڈھلی ہوئی تھی، آپ کی امنگیں اسلام کے لیے تھی، آپ کا سارا جوش اور ولولہ، آپ کی ساری فکر اور سارا فن آپ کا جو تھا وہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کے دین کی خاطر ڈھلا ہوا تھا. اس ٹیکسال میں ڈھل کر کے نکلتا تھا. لیکن کیا وجہ تھی کہ اتنے پاک دل کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کی بھی اجازت نہیں دی کہ اس شریعت دین ایمان میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہیں. قربان جائیے، آپ بولتے تو روئے زمین کا سب سے بہترین قانون ہوتا. لیکن اللہ جل شانہ پر نہیں، میرے قانون میں میرا قانون ہے، نبیوں کو میں نے بھیجا ہے اور ان کو رسول بنایا ہے کہ یہ پیغامبر ہیں، میرے میسج کو، میرے سندیش کو انسانیت تک اور پورے مانوتا تک اور جناتوں تک اس کو پھیلائیں گے. بس یہ ان کا کام ہے. موقع ملا تو ادھر آؤں گا، لیکن انہوں نے اس پر برباد کر دیا. دوسری بربادی جو اصل یہ تھی کہ دین سے نکلتے تھے تو دین کا کوئی اعتبار، مسجد سے نکل گئے، گرجا گھر سے نکلے تو دین کی کوئی پرواہ نہیں. مال قیصر، قیصر کہا کہ اب ہماری چودھراہٹ ہے، ہماری حکومت ہے، اور اب قیصر جو ہمارا بادشاہ ہے، ہماری دنیا ہے، اب ہم اس میں مگن ہیں، اس کے لیے ہم جو کچھ کرنا چاہیں دنیا کے لیے کر لے جائیں، اس میں کوئی قانون نہیں چلے گا. اس میں اللہ دین کو کہاں سے یہاں گھسڑ رہے ہو، ایمان کو کہاں سے گھسڑ رہے ہو، یہاں جائز ناجائز کہاں سے لا رہے ہو. یہ قوموں کی گمراہی کے بدترین، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ یہ رہبانیت ہم نے ان کے اوپر یہ کی تھی اور نہ ہی انہوں نے دین کا جو بٹوارہ کیا تھا یہ کیا تھا. بہرحال اللہ کے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا بڑا سیاسی، سماجی، دینی رتبہ ایسا تھا کہ ان کے گھر کا بنایا ہوا پتھر سارے لوگ پوچھتے تھے. ان کے ابا کی فیکٹری میں وہ ڈھالے جاتے تھے اور پیسے بھی خوب آتے تھے. چودھراہٹ اور ان کی دینی تقدس، لوگ ان کا گویا کہ کلمہ پڑھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ جل شانہ کو پہچانا، اس دین کو جانا، فطرت کی طرف آئے، آفاق و انفس میں غور کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا انی ذاہب. والد نے کہا کہ ہم تم کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کریں گے، گھر سے نکالیں گے نہیں. سخت سزائیں دی اور قوم بھی پورے پیچھے پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ان سب چیزوں سے یہ ایمان جو ہے ہمارا متزلزل ہونے والا نہیں ہے. خاندان کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، اتنے بڑے ٹھاٹ باٹ کو چھوڑا اور کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں تو اب رب کی زمین کھلی ہوئی ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں، اللہ جل شانہ راستہ نکالنے والے.
یہ ٹھاٹ بار دنیا کو نظر آ رہی ہے، اور مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، اس کا دین نظر آ رہا ہے، اس کا ایمان نظر آ رہا ہے۔ بہرحال وہاں سے ہوتے ہوتے بڑی لمبی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، قصص الانبیاء میں اس واقعات ذکر ہیں۔ مکہ کی سرزمین میں کسی طرح سے جب پہنچے تو وہاں بھی فکر تھی، تو کس کی تھی؟ بچہ جب اس لائق ہوا کسی لائق، تو اب لے کے جانا چاہیے مارکیٹ کی طرف، لے کے جانا چاہیے دنیا کے کسی اور خطے میں، کہ اب یہ کھائے گا، کمائے گا، ہاتھ بٹائے گا۔ فلما بلغ معه السعی، اب بیٹا اس لائق ہوا کہ کچھ دوڑ بھاگ کر لے، کسی کام کا ہو گیا کہ باپ کے اشاروں پر کچھ کام کر لے جائے، تو وہ سب نہیں تھا۔ وہاں قربانی ہی قربانی تھی، اور آخری قربانی بھی تھی۔ لیکن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حکم ہوا کہ گھر بنانا ہے مکے میں، تو اسی جگہ پر بنائیے جہاں سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے، جب کسی کا گھر نہیں تھا۔ تو ابراہیم اور اسماعیل السلام وہاں گھر بنانے لگے اسی نشانی پر، اور بناتے بناتے دونوں پتھر ڈھو رہے تھے۔ یہ نہیں کہ یہ ابراہیم سے زیادہ بڑا نبی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو الانبیاء کہے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا پوچھنا، قصص الانبیاء پڑھیے، قرآن پڑھیے، ایمان کو تازہ کیجئے کہ یہ دنیا کتنے دن کی ہے اور کس لیے آئے ہیں، اور اللہ جل شانہ چاہتے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک واقعہ ساری ایمانی زندگی کو سب سے زیادہ تازہ کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سنتوں کو زندہ کرنے والے تھے، اسی لیے آپ خلاصہ کائنات انبیاء تھے، یعنی جتنا کریم ہو سکتا تھا سب مخلوقات سے چھانٹ کے اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے انبیاء کو دے دیا تھا، اور اس میں سے بھی سارے انبیاء کے سارے کمالات کو جامع کمالات آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا تھا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ جل شانہ نے ایسے ایسے معجزات، ایسے ایسے کرامات اور ایسے ایسے کمالات سے نوازا تھا انبیاء کو کہ دنیا کوئی پاسنگ نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ انبیاء کو ایک نبی کو دیا تو ساری دنیا عاجز ہو گئی، معجزہ دیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کمالات اور یہ سارے معجزات جمع فرما دیے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام جب بنا رہے تھے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ پتھر ڈھو رہے ہیں، عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے، اپنا گھر جھونپڑا کی طرح سے بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن اس کی دیواروں کو کن مشقتوں سے چن رہے تھے، اور بیٹا بھی لگا ہوا ہے۔ کس کام میں لگایا تھا؟ تجارت میں، سرداری، قوموں کی سرداری جو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے وہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ نہیں، کہا کہ پتھر اٹھاؤ اور گارے بناؤ اور اس گھر کی تعمیر کرو، یہی سب سے بڑا کام ہے۔ اور اس پر بھی فداکاری یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے دل دہل رہا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے کہ بڑی مسجد اچھی بنا دی انہوں نے تو ان کا نام ہو جائے۔ یہ تو دن بھر یہ جوان لگے ہی رہتے تھے، بڑھاپے میں ان کا حال یہ تھا کہ اس مسجد ہی کے کسی کونے پر سو جاتے تھے۔ یہ سب دکھانا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، خالص اللہ کے لیے بنا رہے تھے۔ لیکن دل کی کیفیت کیا تھی جو زبان سے اچھل کے آ رہی تھی؟ وہ کیا تھا؟ ربنا تقبل منا، میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرے وجود بخشنے والے اللہ جل شانہ کیا کر دے؟ تقبل منا۔ یہ جو کندھے چھل گئے ہیں، یہ سر کے بال جو اڑ گئے ہیں، یہ اس کو کیا فرما دے تو؟ تقبل منا، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، اللہ جل شانہ ہم پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اور کیا فرما؟ اور کیا فرما؟ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ میں کس دل سے ہم لوگ بنا رہے ہیں۔ یہ چیز کسی بھی نیکی کرتے وقت ہر ایک مومن کے دل و دماغ میں، ہر مومن کے یہاں رچا بسا ہونا چاہیے
لوگوں کو جو آ رہے ہیں آسانی سے آ جانے دیجئے، نہیں تو وہیں سے روک دیجئے، آپ لوگ مت بولیے، اس میں جو آ رہا ہے چپکے سے وہ بیٹھے، کوئی اس کو کسی طرح سے ٹچ نہ کرے، نہیں تو وہیں سے روک دیجئے، ان کو بتائیے کہ اوپر جائے۔ تو ابراہیم یہ نقطہ، جب اللہ جل شانہ کوئی نیکی آپ کو توفیق دیں کرنے کی، ہمیں توفیق دیں، تو دل کیا ہونا چاہیے؟ تاکہ ایمان العبد بین الخوف والرجاء، بندے کا ایمان اگر دو چیزوں کے درمیان ہے تو ایمان ہے، نہیں تو پھر وہ بندہ برباد ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ ایمان العبد، بندے کا ایمان کس کے درمیان ہے؟ بین الخوف، اللہ سے، والرجاء، اللہ سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ یہ نیک کام خالص تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن رب العزت والجلال تیرا جو مقام ہے، سبحان ہے، پاک ہے تو، اور ہمارا عمل تو کسی بھی نقص اور کمی سے خالی نہیں ہو سکتا، ہم ناقص ہیں، اور تو کامل اکمل ہے اللہ جل شانہ، تو پاک ہے، ہمارا کوئی عمل کسی بھی میل کچیل، کسی بھی ادنا خامی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ رب العزت لا خالص ہو، لیکن وہ قبول نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ خوف ہو اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا امید ہو کہ اللہ جل شانہ جس نے ہم کو یہ مسجد بنانے کی، ہم کو اس نماز کے پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو ضرور اللہ جل شانہ قبول کر لیں گے۔ ہم جیسے عاجز و درمادہ کو محروم نہیں کریں گے، بڑے داتا ہیں، بہت دینے والے ہیں۔ اسیان ماں و رحمت پروردگار ماں آرا نہایت نہیں لا نہایت، رب العزت والجلال میں گناہگار ضرور ہوں، گناہوں کے انبار میری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن رب العزت والجلال میں جانتا ہوں تیری رحمتوں اور عظمتوں کا پہاڑ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے گناہ لاکھ ہو کر کے بھی تیری رحمتوں کو کون چھو سکتا ہے۔ اتحظوا بالدعاء وتزدریہ وما تدری بما صنعت دعاء، دعا کو کیوں حقیر سمجھتے ہو لوگو؟ دعا کرو، گڑ گڑاؤ، رو، اس کو حقیر مت سمجھو۔ تم کو پتہ نہیں ہے دعا نے بڑے بڑے انقلابات لائے ہیں، وقت کے دھاروں کو موڑ دیا ہے۔ تم حقیقی معنی میں اللہ کے ہو جاؤ، دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے نجاشیوں کو اور بڑے بڑے دنیا کی طاقتور لوگوں کو اسی مکے کی طرف دیکھ رہے تھے، پھیر دیا اللہ جل شانہ، ابابیل کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ بڑے بڑے طوفان کھڑا کیے جا رہے تھے راستے میں، ایک دعا نے پوری قوم کو آدم ثانی بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہا کہ آدم ثانی ہیں آپ، جیسے آدم اکیلے ان سے نسل چلی تھی، اب آپ سے چلی اکیلے، آپ کے بعد آپ ہی سب کے دادا ہیں آدم کے بعد، صرف ایک دعا نے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر و حنین میں کیا کیا تھا؟ دست و بازو پہ جب اعتبار آ گیا والی بات نہیں تھی، وہاں کیا تھا؟ اللہ رب العزت والجلال سے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ اگر ہماری نیکیوں کے بعد یہ کیفیت ہے تو سمجھنا چاہیے کچھ ہے۔ تو ابراہیم یہ کیفیت ہو، ہم مساجد بنائیں تو اس وقت پتھر بھی ڈھو رہے ہوں، پیسے بھی لگا رہے ہوں، بوڑھے بھی، اور بوڑھے باپ بیٹوں کو ورغلا اور ترغیب دے رہے ہوں کہ بیٹو اس سے اچھا چانس ملنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے کی بات میں آپ سے جلدی سے کہہ دوں، وقت ختم نہ ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی، مسجد والا مزاج نہیں بن سکا، مسجد والا دماغ نہیں بن سکا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہو، ربنا وجعلنا مسلمین لک، آگے دعا ان کی سنیے ابراہیم علیہ السلام کی کہ رب العزت والجلال یہ مسجد میرے لیے وبال نہ بن جائے۔ وجعلنا، ہم کو بھی ابھی تو دو ہی ہیں، میں ہوں اور میرا بیٹا ہے، ان دونوں کو اپنا حقیقی فرما بردار بنانا۔ ایسا نہیں کہ اس مسجد کے آداب کے خلاف ہماری زندگی چلی جائے، اس مسجد کے حقوق و فرائض چلی جائے، اور میں ساری انسانیت کا یہ قبلہ و کعبہ بننے والا ہے، رب العزت والجلال اس کے حقوق کو ہم ادا کر لے جائے، ہو سکتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہم کو اللہ جل شانہ تو بیڑا پار لگا رہا ہے، ہم نے بنایا بھی ہے اور اسی گھر کے لیے بھی مرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن مجھے فکر کل کی ہے، آج کی کوئی فکر نہیں ہے۔
کل کی فکر ہے، اس کی حفاظت کی نہیں، اس کے لیے قربانی دینے کی نہیں، اس میں مرنے مٹنے کی نہیں، بلکہ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ آئیں، امتن، ایک ایسی ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں، ہمارے بیٹوں میں، پوتوں میں، پرپوتوں میں، آدم علیہ السلام تک جب تک یہ زمین قائم ہے اس وقت تک ہماری ذریت بھی اللہ تعالیٰ اسی مزاج کی، اسی کردار کی، اسی طرح کی فداکاری کی، تو ان کو توفیق دے۔ امتا مسلمتا، ہم کو، ہمارے بیٹے کو مسلمان بنا دو، فرما بردار بنا دینا اللہ تعالیٰ، اس گھر کے لیے مریں اور مٹیں اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھیں، یہ زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی ہے۔ اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور ہماری جو ذریت، ہماری جو اولادیں پیدا ہوں گی، پوتے پر پوتے، لکڑ پوتے، چکڑ پوتے جو آئیں گے، وہ اخیر تک امتاً، ایسی امت قائم رہے کہ مسلمۃ لک، تیری فرما برداری میں ہر وقت جھکے رہے۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا مطلب فارسی میں پہلے ترجمہ کرتے تھے گردن نہانت بطاعت، کہ ہر وقت جو گردن جھکا رہے، کس کے لیے؟ بندگی، اللہ کی فرما برداری میں، اور وہ جھک گیا تو پھر اٹھا نہیں، تب کیا ہوگا؟ تب مسلمان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ مسلمان، عرب کے سب سے اکھڑ لوگ، کسی کو مانتے تھے کیا وہ؟ عرب ایک دوسرے کو، سب سے بدترین چیز ان کے ہاں تھی جو سب سے اچھی تھی، سب سے بدترین چیز تھی کہ کسی کی سنتے نہیں تھے، مانتے کسی کی نہیں تھے، سب کو منواتے تھے۔ تو کنا اذل قوم علی وجہ الارض، ہر قبیلہ، ہر جوان، ہر بوڑھا اتنا تنتنے کا تھا کہ کسی کی نہیں مانتا تھا، مٹ جاتے تھے لیکن وہ بات نہیں مانتے تھے۔ یہ چیز ان کے اندر تھی۔ اللہ جل شانہ نے ان کو کیا بنایا؟ کہا کہ اسی قوم میں نبی بھیج دیا نہ ماننے والے، اور جب مانے تو کیسا مانے؟ وہ جب منا رہے تھے تو کننا اذل، روئے زمین کے سب سے ذلیل، کمزور، حقیر لوگ ہو گئے جب منوا رہے تھے، اور جیسے ہی مسلم یعنی ماننے والے بن گئے، گردن جھکائے رہنے والے بن گئے، کیا ہوا؟ ساری دنیا سرنگو ہو کر کے ان کی ماننے لگی۔ ایمان کی حیثیت سے کسی نے مانا اور کسی نے دنیا کی حیثیت سے مانا، لیکن ان کی سرداری مانا۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سلفیت جو ہے، اہل حدیثیت، میں کہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ مجھے کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا دنیا میں، خطے خطے میں دنیا کے گیا میں، لیکن کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا جو کہتا ہے کہ قرآن نہیں مانتا۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ملا جو کہتا ہے رسول اور رسول کی باتوں کو نہیں مانتا، لیکن اس میں ملاوٹ یہ بڑی بربادی ہے۔ اس میں سب سے چیز تھی کہ جیسے اللہ جل شانہ نے نبی کو دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسے ماننا جیسے انہوں نے مان لیا تھا، اور جیسے صحابہ نے مان لیا تھا۔ کل ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، خاندانوں کو نہیں برداشت کر سکتے تھے، سگا بھائی کو نہیں۔ ایک چھوٹے سے مسئلے پر آج آپ کا گھوڑا آگے پانی پی لیا، 40 سال تک نہیں، کئی نسلیں کٹ جاتی تھیں، وہ اس کا بدلہ چکا کر کے، کتنے جان لے کر کے، کتنے گھوڑے آگے بڑھا کر کے بھی ان کا کرودھ جاتا نہیں تھا، ان کا گھمنڈ ٹوٹتا نہیں تھا۔ یہ مجھ سے اس دن اس گھاٹ پر ہمارے چردادا کو، پردادا کو اس نے میرے گھوڑے سے آگے بڑھا کر کے گھاٹ پر پہنچا دیا تھا، یہ نہیں بھول سکتے۔ کیسی عجیب دنیا تھی بھائی۔ آج یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہیں، خود اپنی گردن جھکا کر کے، اپنی پیٹھ رکھ کر کے وہ دوسرے کو بڑھا رہے ہیں، جس کو معاشرے میں نیچا، گرا ہوا، غریب اور سیدنا بلال کون کہتے تھے بھائی؟ مکے کا سب سے طاقتور جوان، سب سے دبدبے والا جوان، وہ جب نکل گیا تو پورا قریش خاموش ہو گیا کہ یہ نکل گیا تو کام کر دے گا، آج سارے خرخشے دور کر دے گا۔ عمر بن خطاب اور وہ سیدنا بلال، غلام، وہ بھی نیگرو اسلیب خریدا ہوا غلام۔ یہ سلفیت تھی حقیقت میں، سلفیت اس کا نام ہے، اہل حدیثیت اس کا نام ہے۔ آخری بات میں یہ عرض کرتے ہوئے، بات کام کی تو رہی گئی، لیکن میں کہہ دوں سبحان الذی اسریٰ، جو ہمارے ایک ساتھی نے کہا، ان کو بھی ثواب مل جائے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس اللہ کی پاکی بیان کرو، اور کتنا بڑی ذات ہے وہ۔ اسریٰ، رات کے اندھیرے میں، راتوں رات وہ لے کر کے من المسجد الحرام
مسجد حرام سے کہاں لے کر کے گئے؟ معراج کی رات، ہاں بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بیت المقدس، راتوں رات اللہ تعالیٰ نے سفر کرا دیا۔ وہ بتا یہ رہے تھے کہ دیکھیے نماز پڑھنے سے پہلے دو مسجدوں کا اور دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں کا ذکر ہے، سمجھا کہ نہیں؟ 3 مسجد، ایک مسجد نبوی ہے دوسرے نمبر کی، کہا کہ ان 2 مقدس مسجدوں کا، اس وقت وہی دونوں تھیں ہی تو اس لیے سب سے بڑی میں نے کہی کہ دونوں بڑی مسجدوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نمازوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مسجدیں نہیں ہیں تو آپ کے سجدے بے ترتیب ہیں، آپ کی اجتماعیت ختم ہے، آپ کے ایمان کا کوئی صحیح رکھوالی کرنے والا اور اجتماع اور ان ایمانوں سے جو کرنیں پھوٹتی ہیں وہ ایک دوسرے کو روشن کرنے والا نہیں رہ جائیں۔ بہت ضروری ہے، یہ نقطہ وہ بتا رہے تھے۔ لیکن میں ایک نقطہ سمجھتا ہوں جو سلفیت کی حقیقت ہے، اہل حدیثیت کی بنیاد ہے، بلکہ حقیقت یہی، وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی بتائیے کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں فلسطین کی سرزمین، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام، پھر وہاں سے آسمان پر ابھی ایک سیارچے پر جانے میں پورا ہندوستان کنگال ہو جائے گا، 2 4 10 پر جائے تو امریکہ بک کے ختم ہو جائے گا، ابھی اس آسمان دنیا کے نچلے سیاروں پر بھی نہیں پہنچے اور قوم کنگال ہو گئی۔ اور یہاں کہاں لے جا رہے ہیں؟ سدرۃ المنتہا، وہاں جا رہے ہیں۔ کتنا مقام بلند ہے، اور لانے کیا جا رہے ہیں؟ اسی نماز کو۔ اس سے پہلے مسجدوں کا ذکر ہو گیا، لیکن جو مجھے کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ جو سب سے عظیم ہیں، جو سب سے بڑے سائنسدان ہیں، جو سب سے بڑے تاجر ہیں، یعنی 1 لاکھ لفظ کہہ لیجئے، وہ کہا تھا کیا؟ کہ اس محمد کو لے جا رہے ہیں بعبدہ۔ عربی زبان میں، عربی لینگویج جو ہے، یہ اس لغت میں سب سے جو نیچے کا لفظ ہو سکتا ہے کسی کی نیچا بتانے کے لیے، وہ کون سا لفظ ہے؟ عبد کا۔ اسی لیے غلام، خریدے ہوئے غلام کو عرب عبد کہتے تھے، جس کی کوئی خواہش نہیں، اپنے سے نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، جو کمائے گا کماتے ہی مالک کا ہو جائے گا، قانونی اعتبار سے یہ ہوتا تھا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا تھا؟ ہمارے ایمان عقیدے کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو امام کائنات تھے، امام الانبیاء تھے، سب سے افضل تھے۔ سن رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی سلفیت ہے۔ آپ اگر قرآن و حدیث کے لیے مر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری صرف ہی پاؤں کے ملانے میں اور آمین کے کہنے میں اور فلاں میں نہیں، اللہ کے دین کے ایک ایک ذرے کے لیے آپ پہلے عبد بنیے، فرما برداری کا اللہ جل شانہ کے سامنے حق ادا کیجئے کہ آپ سے بڑا کوئی فرما بردار ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ جھکنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے انبیاء میں جو سب اوقاہ تھے، حلیم تھے، بہت زیادہ اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے، گڑ گڑانے والے، اور اللہ کے سامنے زمین پر آدم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آدم علیہ السلام تو بہت زمانے تک دعا کی، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء رو رو کے دعائیں کرتے تھے، سجدے ٹیکتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نبی کو جو سب سے افضل بنانا ہوا ان نبیوں سے بھی، تو کیا دیا ان کو؟ عبد، کہ فرما برداری میں ان سے بڑا، اس لیے وہ سب سے آخری نبی قرار پائے، آپ ہی کا دین سب کے لیے مقرر پایا، اور یہی افضل نبی، سب سے افضل شریعت۔ سوچیے، تو آپ عالم بن رہے ہیں، داعی بن رہے ہیں، مبلغ بن رہے ہیں، متولی بن رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، اور ایک لفظ میں یہ کہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی 73 فرقے آپ نے بنائے ہیں، تو اس میں سلفی کہلاتے ہیں، تو پہلے عبد بنیے، ماننے والا بنیے، جھکنے والا بنیے، تب دیکھیے کیسے ساری دنیا جھکتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اور یہ جب ہو گیا، یہ خوبی پیدا ہو گئی، تو مسجدیں بنائی ہم نے۔ مسجد کا کردار کیا ہے؟ اللہ جل شانہ ہم کو توفیق ارزانی فرمائے۔ ہم نے قرطبہ بنایا، ہم نے زیتونہ بنایا، ہم نے خیروان بنائے، ہم نے جامع عمرو بن العاص بنایا، ہم نے جامع دمشق بنایا، وقرطبۃ لجامع حنین ہم نے بنایا، اور سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کی سرداری، یہ ساری چیزیں ساری دنیا کو ہم نے سکھائیں۔ کل کلکتہ میں تھوڑا سا وقت ملا،
विक्टोरिया महल से हुआ, कभी देखा? मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में नहीं लिखा, 50-60-100 मरतबा कितनी मरतबा मुझे नहीं लिखा है। तो कहा कि नहीं उतरते। उतरे वो तो हम लोग फील्ड में चले गए। तो फील्ड में उन्होंने यही कहा, कुर्तुबा क्या चीज़ थी अंदलुस? मैंने कहा कि ये बनु उमैया के दिन नहीं था। तो रूए ज़मीन की सबसे बड़ी चीज़ इल्म है। और किसी ने कहा है कि वल इल्मु अअज़मु शैइन व हुवा राबिउहा, बड़े बड़े पुल बनाए जो दुनिया ने सोचा भी नहीं था, वो उस ज़माने में बना था आज से 1000 साल पहले। समझा कि नहीं? और कुर्तुबा की जामे मस्जिद बनाई, आज भी उसकी मिसाल इंजीनियरिंग में और पुख्तगी में कोई और नहीं है। और हमरा तो क्या पूछना, वैसा किला तो किसी ने आज तक तामीर नहीं किया। लेकिन शायर ने कहा है वल इल्मु अअज़मु शैइन व हुवा राबिउहा, वो इल्म जो इन मस्जिदों से जिसकी किरणें फूटती थी, दुनिया रोशन होती थी, आज भी यूरोप अमेरिका में कुल्लियात इब्न रुश्द पढ़ाया जाता है, कुल्लियत तिब। तो ये चीज़ थी, ऐसी मस्जिदें बनाते थे, ऐसा ईमान रखते थे, ऐसी कुर्बानी देते थे। हमारे असलाफ का ये अक़ीदा था। अल्लाह जल्ल शानो हमको आपको सही माने में अगर उसने हमको तौफ़ीक़ दी है कि हम मस्जिद बनाएं, तो हम मस्जिद के उस सारे किरदार को अदा करें। सियासत और दुनिया, वो सियासत जो इस वक्त बंटवारे की बुनियाद पर आई है, अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। लेकिन बड़े बड़े सियासतदान भी वहाँ आते थे। एक आदमी गिड़गिड़ाता हुआ कि मस्जिद से खुद जुर्म किया, तो आकर के मस्जिद से अपने आप को बांध लिया। अब वहाँ है जेल खाना भी और वहीं कोर्ट भी है। समझा कि नहीं समझा? और वहीं फैसला भी हो रहा है। कई दिन बंधे रहे, अल्लाह के नबी ने कहा खोलो। एक आदमी भी नहीं था जो कहे क्या बोलो बाबा तुम इतने बड़े मुजरिम हो। सारी ज़बानें खामोश। यहाँ हर आदमी बोलता है, हर आदमी करता है। वो जो अल्लाह के रसूल के सहाबा को कत्ल किया था, सबसे बड़ा मालदार था, उसका तंतना वही अरब को गल्ले देता था, गेहूँ खिलाता था, नहीं तो गेहूँ किसी को नसीब नहीं थी। सुमामा बिन अस्साल, और ख़ुद अल्लाह के नबी को एक दिन बिल्कुल निशाना बना चुका था कि आज ख़त्म कर दे। बहुत दिन से निशाना बना रहा था। यमामा का बादशाह, उसका बड़ा तंतना था भाई, उसी के गल्ले खाते थे और घूम भी रहा था अल्लाह के नबी को। वो एक दूसरा वाक़या है। लेकिन वो भी कैद किया गया तो उसी मस्जिद में बांधा गया था। हज़ारों हज़ार सहाबा कराम वहाँ मौजूद थे, मस्जिद में बांधा हुआ हर आदमी देख रहा है। कभी देखा आपने कि किसी एक आदमी ने उसके मुंह पर थूका हो, एक आदमी ने एक लफ्ज़ कहा हो? 3 दिन तक मुसलसल ये डिसिप्लिन थी, ये सलफ़ियत थी। सलफ़ी सहाबा वाले हम हैं, सहाबा वाले हमें कुरान हदीस सब अपने मन से समझते हैं, अपने मन की हाँकते हैं, अक्ल व क़ियास के घोड़े दौड़ाते हैं। हम सलफ़ी हैं, जैसे सहाबा ने अमल किया था, जैसे किया था वैसे करेंगे। हम एक घर भी नहीं चला पाते, एक मस्जिद के मुतवल्ली के साथ 2 दिन नहीं चल पाते, एक मदरसे, एक अंजुमन महल्ले के प्रधान और मुखिया के साथ नहीं चल पाते। कैसे सलफ़ी हैं, कैसे मुसलमान हैं? इस मुसलमानी पर होना आता है। तो ये था वहाँ। और उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 3 दिन किसी ने तबलीग की क्या? 3 दिन जिन बादशाह, वक्त का सबसे बड़ा बादशाह बैठ रहा, किसी ने तबलीग की? एक कलमा पढ़ाया? हाँ, अल्लाह के नबी सिर्फ 2 जुमले कहते थे कि क्या राय है तुम्हारी? तो कहा कि इन तक़्तुल ज़ाज़मीन, मैंने तो बड़े बड़े सहाबा को कत्ल किया है और आपको भी कत्ल के ताक़ी में था, तो मुझे कत्ल करते हैं तो बिल्कुल हक़ बजानी में मैं आज पकड़ा गया हूँ। और वइन तुनिम अला शाकिरिन, और कहा कि अगर रहम करके इनाम करके मुझे छोड़ देते हैं तो मैं भी बहुत बड़ा इंसान हूँ, घटियापन में फिर नहीं आऊँगा। समझा कि नहीं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई तबलीग करने गया था कोई। हमको सबसे ज़्यादा उसमें जो अच्छी चीज़ लगती है, सबसे प्यारी चीज़ जो लगती है, और हकीकत में वही जान है कि ये हज़ारों हज़ार जो लोग पढ़ने आते थे, जिनकी तलवारें हर वक्त सोती रहती थी, उसने भी एक लफ्ज़ नहीं कहा कि ये मुजरिम है, हमारे भाई को कत्ल किया था। ये डिसिप्लिन है, ये सलफ़ियत है। अल्लाह जल्ल शानो हमको इसकी तौफ़ीक़ फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।